1200 دنوں میں بننے والا ٹائٹینک صرف 2 گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جس میں دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن پرسکون تھا اور سمندری طوفان کا دور دور تک کوئی بھی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار ہو چکے تھے اور ڈاک پہ لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی پیسنجرز کو، نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو، نہ ہی کریو ممبرز کو پتا تھا کہ جو جہاز ابھی روانہ ہونے جا رہا ہے اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جو اس کو ایک بدترین حادثے کا شکار بنا دے گا۔ مائی پیرٹ رومیو کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے لگژری، مضبوط اور مہنگے جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید ٹائٹینک اپنے ڈوبنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کامیابی کی وجہ سے آج کے دور میں جانا جاتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن کو بھی نہیں نظر آئیں۔ اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے 500 سے بھی زیادہ شپس مینوفیکچر کی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی اور 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز تیار ہوا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی اسے ٹیسٹ کرنے کا فیز باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ ٹائٹینک پر مزید تب بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ پاس کیا۔ ٹیسٹ پاس کرنے کے فوراً بعد دنیا کے مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کے اکانومی سیکشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی $150 تھی۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یکایک ٹائٹینک کی ساری ٹکٹس بک ہو گئیں اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس دن ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل کو یعنی کہ 7 دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے، اور اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی، اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ کیپٹن کو مالکان کی دی ہوئی ڈیڈ لائن اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ ٹائم سے نیو یارک نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپیوٹیشن کو بہت نقصان پہنچتا۔ دنیا میں کوئی بھی گاڑی ہو، مشین یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، جن میں سے سپیڈ لمٹ بھی ایک پروسیجر کا پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے شروع میں ہی وائلیٹ کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا دور چھوڑ گیا کہ دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ کے تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو سمندر پہ تیرنے والی چٹانیں یعنی کہ آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز مس ہو گئیں۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے دور کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے ٹائٹینک کا زیادہ تر عملہ ٹائٹینک کے فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی جہاز کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے ہی دیکھنے پہ کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز تھی ہی نہیں، وہ چیز تھی دوربین۔
جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ دوربین نہ ہونے کی وجہ سے آئس برگ کو دور سے دیکھ ہی نہیں پائے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو تب ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز کے جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ ٹائٹینک کے بہت قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے ٹائٹینک کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کے رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر میں ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پہ جو ریوٹس لگی تھیں وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھیں۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے جس جگہ ٹائٹینک کی باڈی آئس برگ سے ٹکرائی وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا کیپٹن اسمتھ کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خطرناک واقعے نے سارے کریو کو اور پیسنجرز کو اور جہاز کے مالک جوزف بروس کو بھی الرٹ کر دیا۔ بے شک ٹائٹینک پہ پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن جہاز کے بچنے کی امید ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے تو بھی یہ بچ سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی اب تیسرے فلور کو کراس کرتے ہوئے چوتھے فلور تک پہنچ گیا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پہ ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک مدد کے لیے کوئی آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کر دیا گیا، لیکن اس موقع پہ 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئیں۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پہ پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں پہ ہوئی چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس آف ہو گئیں، اور اگلے ہی لمحے جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کے تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو مکمل طور پر سمندر میں ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اس ٹھنڈے پانی میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے زیادہ تر لوگ جہاز میں ٹکٹ کے بغیر ہی سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھے جو سارا وقت پیسنجرز کی جان بچانے میں لگے رہے، اور وہ آخری آدمی تھے جنہوں نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے کہ مائی پیلٹ رومیو کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بھرپور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔